کل کے سبق میں جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی وہ تھی انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، کہ اصل گناہگار کون ہیں، گناہ کن لوگوں کو ہوگا، الزام کن لوگوں پر عائد ہوتا ہے، وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، خوشحال ہیں، ان کے پاس سواریاں ہیں، صحت میسر ہے، اس کے باوجود بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت اور اجازت لے کر گھروں میں بیٹھ گئے اور انہوں نے جانا گوارا نہیں کیا۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر خوش تھے کہ گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ وہ بھی گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اب وہی تذکرہ ان اگلی 2-3 آیات میں آ رہا ہے۔ یعتذرون، یہ لوگ بہانے بنائیں گے، معذرتیں کریں گے، الیکم، تمہارے سامنے، یعتذرون الیکم، یہ لوگ تمہارے سامنے عذر کریں گے، بہانے بنائیں گے، اذا، جب، رجعتم، تم واپس پلٹو گے، الیہم، ان کی طرف، یعنی ابھی تو تبوک کے سفر میں ہو نا تم لوگ، جب تم لوگ واپس پہنچو گے تو یہ لوگ، یہ گھروں میں بیٹھنے والے، یہ پیچھے رہ جانے والے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، وہ جنہوں نے بہانے بنا کر چھٹیاں لے لی نا، وہ پیچھے بڑے خوش ہیں، شکر ہے یہ گئے، مصیبت آئے گی تو ان پر آئے گی، ہم تو محفوظ۔ لیکن اب جب تم لوگ خیر و عافیت سے واپس وہاں پہنچو گے تو یعتذرون الیکم، اب یہ بہانے بازیاں لے کر آئیں گے تمہارے پاس جب تم ان کی طرف واپس لوٹو گے۔ قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہیے ان سے، لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، لن، ہرگز نہیں، نؤمن، ہم اعتبار کرنے والے، لکم، تمہاری باتوں کا، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری باتوں کا اعتبار اور یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ قد، یقیناً، نبأنا، ہمیں بتا چکے ہیں، اللہ ہمیں بتا چکے ہیں، من اخبارکم، تمہارے سارے حالات، تمہاری ساری خبریں اللہ ہمیں بتا چکے ہیں۔ وَسَيَرَا، اور دیکھیں گے، اللہ عملکم، تمہارے اعمال کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی۔ آگے بھی ابھی زندگی ہے، تمہارے پاس موقع ہے کہ تم سنبھل سکتے ہو، اللہ دیکھیں کہ تمہیں کہ سنبھلتے ہو یا اسی روش پہ قائم رہتے ہو۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور دیکھیں گے اللہ تمہارے اعمال کو اور اللہ کے رسول بھی۔ ثم، پھر، تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی، طرف، عالم، جاننے والا، الغیب، غیب کا، پوشیدہ کا، والشہادہ، اور ظاہر کا، پھر تم ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والے یعنی اللہ، اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما، جو، کنتم، تھے تم، تعملون، کرتے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے نا وہ تمہیں بتائے گا۔ سیحلفون، یہ قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، سیحلفون باللہ، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اذا، جب، انقلبتم، تم واپس پلٹو گے، الیہم، ان کی طرف، جب تم ان کی طرف واپس پلٹو گے تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ لتعرضوا، تاکہ تم
نظر انداز کرو، اگنور کرو، عنہم ان سے، تاکہ تم ان کو نظر انداز کر دو. فاعرضوا عنہم، اگنور کر دو، ان کو نظر انداز کر دو. یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات کو توجہ دی جائے. انہم رجس، یہ پلید لوگ ہیں، یہ ناپاک گندے لوگ ہیں یہ. ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے. جزاء، بدلہ ہے، بما، اس کا جو کانو یکسبون، یہ کرتے رہے. یہ اس کا بدلہ ہے جو یہ کرتے رہے. یحلفون، یہ قسمیں کھائیں گے، لکم، تمہارے سامنے، لترضوا، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، عنہم، ان سے. یہ تمہارے سامنے اس لیے بھی قسمیں کھائیں گے کہ تمہیں خوش کر دیں، تمہیں راضی، یعنی تم ان سے پہلے کی طرح راضی اور خوشی رہو. فَإِن، پس اگر، ترضوا، تم راضی ہو بھی گئے، عنہم، ان سے. فَإِن ترضوا عنہم، اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، لا يرضى، نہیں راضی ہوں گے، عن القوم الفاسقین، اس بد کردار قوم سے. ان بد کردار لوگوں سے اللہ، ان فاسق لوگوں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. الاعراب، بدو اور دیہاتی. اب یہ اگلی جو 3 آیات ہیں، ان آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو مدینہ سے تھوڑا سا باہر اور دیہاتی علاقوں میں آباد تھے. یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں عموماً ان کی تعلیم تربیت کا زیادہ بندوبست نہیں ہو پاتا، ان کو سیکھنے سکھانے کا اتنا موقع نہیں ملتا. اب ان تک جب ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے، جب ان تک اسلام کی بات پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ یہاں مسلمان مستحکم ہو گئے ہیں اب، تو انہوں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ اپنی آمادگی کا اظہار کر دیتے ہیں، ہم بھی یہی شو کراتے ہیں کہ جی ہم بھی آپ جیسے لوگ ہی ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بالکل بالکل. یہ کون لوگ ہوتے ہیں عموماً؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں یا صحراؤں میں جو لوگ آباد ہوتے ہیں نا، ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بڑی محدود سی، اور ان کی سوچ بڑی محدود سی ہوتی ہے. میری چھوٹی سی زمین، بس یہ صحیح رہے. میرے پاس 10 20 40 50 بکریاں ہیں، بس میری یہ بکریاں ٹھیک رہے. اس کے سارا دین ایمان زندگی بکریاں ہیں. جس کے پاس 10 20 اونٹ ہیں، بس اس کی زندگی 10 20 اونٹ ہے. اسے ایک منظم نظام، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اسلام کے تقاضے، منظم زندگی، اسے اس کا شعور نہیں ہوتا، اور اس کی ذہنی سطح بھی اتنی نہیں ہوتی. اب وہ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ طاقت میں ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اب جب اسلام آیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ مسلمان جو ہیں نا، یہ ذرا یہاں مستحکم ہو گئے اور ان کا استحکام بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جو ٹھیک ہے ہم بھی مسلمان ہیں. مقصد کیا تھا؟ میری زمین، میری بکریاں، میری بھیڑیں، میرے اونٹ ٹھیک رہیں گے، سلامت رہیں گے، بس ٹھیک. اس سے آگے ان کا شعور ہی نہیں تھا. اب اسلام نے کیا کیا، ان سے تقاضے شروع کیے کہ بھائی مسلمان کہلاتے ہو نا، تو آؤ اپنے اسلام کے تقاضے پورے کرو. نمازوں کا اہتمام، اب بھائی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، زکوٰۃ کا نظام، اللہ کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی. یہ سوچنے لگے یہ مصیبت پڑ گئی. ہم تو یہ سوچا تھا کہ چلو 4 پیسے ہمیں بھی آتے رہیں گے. آسان ترین لفظوں میں سمجھاؤں گا، ہم اپنی سائیکی سامنے رکھ کر، ہمارے ہاں مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، اور کبھی کوئی برسر اقتدار آ جاتی ہے، کبھی کوئی برسر اقتدار آ جاتی ہے، کبھی کوئی برسر اقتدار آ جاتی ہے. ہماری عوام کا ایک طبقہ ایسا ہے، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون برسر اقتدار آئی ہے. جو بھی برسر اقتدار آئی ہے، السلام علیکم سر،
کیوں؟ چلو کسی پروگرام میں جاؤں گا تو ہو سکتا پیسے مل جائیں، کھانا پینا مل جائے، بس ان کی اس جماعت کے ساتھ وابستگی صرف اتنی ہوتی ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے، ان کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی۔ لیکن ان میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا، ایسے بھی لوگ تھے کچھ، لیکن زیادہ تر جو ان کا طبقہ تھا نا وہ ایسا ہی تھا۔ بس آپ بہت سارے ہمارے علاقے ہیں پاکستان کے صحرائی علاقے، وہاں چلے جائیں، لوگوں کو کیا چاہیے؟ بس 2 ٹائم کا کھانا، بس اس سے آگے ان کا کوئی دین و ایمان نہیں۔ لوگوں کو کیا چاہیے؟ بس تھوڑا سا پانی مل جایا کرے، دن میں گھڑا پانی مل جایا کرے، جو ان کو گھڑا پانی دے دے وہ خدا ہے ان کا، وہ ان کا خدا ہے۔ جو ان کو ایک وقت کا کھانا دے دے وہ ان کا خدا ہے، بس ان کی ساری تگودو یہاں تک ہے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے، یہ ایسے کچھ طبقات تھے، بدو لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، صحرائی لوگ تھے۔ تو انہوں نے اسلام کو بطور اسلام کے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اسلام کے ساتھ تعلق رکھا تھا چلو کوئی فائدہ ملتا ہی رہے گا، ہماری بھیڑ بکریاں محفوظ رہیں گی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو پہلے قبائل ہوتے تھے تو جس کا دل کرتا تھا ہماری بھیڑیں اٹھا کے لے گیا، جس کا دل کرتا تھا ہماری بکریاں اٹھا کے لے گیا، چلو کم سے کم۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، جو مخلص ہیں ان کا بھی اور جو مخلص نہیں ہے ان کا بھی۔ دراصل ہوا پتہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے نا تو آپ نے سنا ہوگا کہ مرتدین کھڑے ہو گئے اور مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ یہی لوگ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے نا، اللہ کے نبی تھے، چلے گئے دنیا سے، مطلب یہ کہ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، اور بھائی ہم نہیں مانتے اسلام کو، ہم تو اس لیے تھے کہ چلو ان کے بڑے سر پر ہیں اور اب بڑے چلے گئے نا تو ہم خود بڑے ہیں۔ اب مرتدین کھڑے ہو گئے، اب مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ مانعین زکوٰۃ، جی ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، آپ کو نہیں دینی، جہاں دل کرے گا ہم دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اس کے پیچھے کیا ہے سارا۔ انہوں نے کہا اگر یہاں ذرا سی بھی وہ نرمی برتی گئی نا تو یہ سلسلہ تو بہت دور تک جائے گا، ان کا یہیں پر۔ اب دیکھیے ان کو، الاعراب، بدھو، دیہاتی، گموار، اشد، وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں، کفرا و نفاقا، کفر کے اندر بھی اور نفاق کے اندر بھی، واجدروا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے اللہ یعلمو کہ وہ نہیں جانتے، حدود، وہ تعلیمات، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری، علی رسولہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تھے ان تک مسلسل ہدایات پہنچ رہی ہیں، مسلسل تربیت ہو رہی ہے، مسلسل ان کا علم بڑھ رہا ہے، مسلسل ان کی خامیوں کی نشاندہی ہو رہی ہے اور ان کا ازالہ ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ اس سے محروم تھے۔ وَأَجْدَرُوا، ہمارے عزیز تھے ایک، ان کی پوری زندگی جو گزری ہے نا، یا تو صبح جاتے تھے اپنی زمین پر اور کھیتوں کو پانی دیا، گوڈی کی، پوری زندگی ان کی تقریباً اسی میں گزری، یا پھر ان کی زندگی گزری ہے جانور کا وپار کرنے میں۔ آخری عمر تھی ان کی، تو میری والدہ کے وہ رشتے میں کافی بڑے بزرگ لگتے تھے۔ میری والدہ نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب چھوڑیں ان سب چیزوں کو، اب اللہ اللہ کرے، یعنی یہ زمین اتنی، فلاں زمین، فلاں زمین، آپ کی فلاں زمین، چھوڑیں ان سب کو، اب آخری عمر ہے، اللہ اللہ کرے۔ دیکھیں ان کی اٹیچمنٹ نا ان چیزوں کے ساتھ بہت گہری ہوتی ہے۔ تو وہ آگے سے پتہ کیا کہنے لگے تیرا کیا مقصد ہے کہ میں اپنے ہاتھ پیر کاٹ کے پھینک دوں؟ میں اپنے ہاتھ پیر کاٹ کے پھینک دوں؟ تو وہ بات کر رہی کہ میں اپنے ہاتھ پیر کاٹ کے پھینک دوں۔ تو ان کی اٹیچمنٹ کیا ہے؟ بس یہاں تک۔ اس کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ میں مر گیا، میں اپنے آپ کو مار دوں، اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا، اور یہ لوگ
نہیں جانتے، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے لا یعلم حدود ما انزل اللہ، کہ وہ ان تعلیمات سے واقف نہیں ہوتے، ان حدود سے واقف نہیں ہوتے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. ومن الاعراب، تو ان بدوؤں میں سے من یتخذ، وہ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں، وہ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں، ما ينفق، جو خرچ کرتے ہیں، مغرما، تاوان، جو وہ خرچ کرتے ہیں نا اس کو تاوان سمجھتے. اگر کہیں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے نا، یار کیا مصیبت پڑ گئی سر میں، تاوان بخوشی نہیں دیا جاتا، وہ تو انتہائی مجبوری کے تحت دیا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں جسے تاوان دے رہے ہیں. وَيَتَرَبَّصُوا، اور وہ انتظار کرتے ہیں، بِكُمْ، تمہارے بارے میں، الدَّوَائِرَ، زمانے کی گردش، برا وقت، اور وہ برے زمانے کے برے وقت کا تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ ان پر کوئی برا وقت آئے، یہ دنیا سے جائیں، ہماری جان چھوٹے. عَلَيْهِمْ، ان پر آئے گی، دائرۃ السوء، زمانے کی بری گردش، برا وقت ان پہ آئے گا. واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، سننے والے، علیم، جاننے والے ہیں. ومن الاعراب، اور انہی بدوؤں میں سے، من، کچھ وہ بھی ہیں، یؤمن، جو ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ویتخذ، اصل میں اب وہ کرنا ہے نا، اب جدا کرنا ہے. مخلص ہیں تو پتہ لگ جائے کہ یہ مخلص ہے، اور جو فضول کا بوجھ ہے تو پتہ لگ جائے کہ فضول کا بوجھ کون سا ہے، ان کو سائڈ پہ کریں. خامخواہ ان کو پالنا ہے، خامخواہ ان کا بوجھ اپنے ساتھ رکھنا ہے. اس لیے اب غیر ضروری جو لوگ ہیں، جو منافقین ہیں، جو مفاد کے تحت جمع ہوئے ہیں، یا جو نقصان پہنچانے کے لیے اندر گھسے ہوئے ہیں، اب ان سب کو الگ الگ کرنا ہے. جو ایمان والے ہیں وہ ایک طرف ہوں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ الگ ہو، چھانٹی ہو ان کی. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ جو آیات چل رہی ہیں نا، یہ وہ زمانہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب بہت عرصہ دنیا میں نہیں رہنے والے. اللہ کے علم میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب بہت عرصہ دنیا میں، کیونکہ یہ سن 9 ہجری کے اندر ہو رہا ہے. یہ آیات سن 9 ہجری کے اندر یہ آیات جو ہیں اتر رہی ہیں، اور صرف چند ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. سن 10 ہجری آئی ہے نا، تو ربیع الاول کے مہینے میں حضور دنیا سے چلے گئے. چند ماہ کے بعد تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے چیزیں واضح ہو جائیں، تاکہ بعد والے جو ہیں وہ کسی بڑی آزمائش سے دوچار نہ ہو. جو بعد والے ہیں وہ کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ ہو. اسی لیے اللہ رب العزت ان آیات کے اندر جو ایمان والے ہیں اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو الگ الگ کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کو یہاں نظر آنا شروع ہو گیا، ان آیات کی روشنی میں، ان واقعات کی روشنی میں مسلمانوں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ کون سے ہمارے ساتھی ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو بلا وجہ ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں. دیکھیے جی، ومن الاعراب، اور بدوؤں اور دیہاتیوں میں سے، من، وہ بھی ہیں، یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُوا، اور وہ سمجھتے ہیں، ما ينفقوا، کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات، وہ تقرب کا ذریعہ ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں. یعنی یہ عمل ان کو اللہ کے قریب کر رہا ہے. ان کا مال خرچ کرنا ان کو اللہ کے اور قریب کر رہا ہے. وصلوات الرسول، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خرچ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. صلوات الرسول، الا، سنو، انہا، ان کا یہ خرچ کرنا، قربۃ لہم،
ان کے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. واقعتاً ان کو یہ جو مال خرچ کرتے ہیں اس پر اللہ کا قرب حاصل ہوگا. سیدخلہم اللہ، اللہ ان کو داخل فرمائیں گے فی رحمتہ، اپنی رحمت میں. اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے.